السلام علیکم۔ 21 رمضان کی ایک اندھیری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی سجدہ کیا، ایک زخم زندگی اور موت کے درمیان دیوار بن گیا۔ یہ صرف ایک شخص کی شہادت نہیں تھی، بلکہ عدل، علم و شجاعت کا ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ آج ہم جانیں گے حضرت علی کی زندگی کا وہ سفر جو ان کی شہادت پر ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ایک ایسی جگہ پیدا ہوئے جہاں آج تک کسی کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا، خانہ کعبہ۔ جب ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کی ولادت آسان فرما، تو خانہ کعبہ کا دیوار پھٹ گیا اور وہ اندر چلی گئیں۔ 3 دن تک خانہ کعبہ میں رہیں اور جب باہر آئیں تو ایک نورانی چہرہ ان کی گود میں تھا۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کا تعلق قریش کے مشہور اور عزت دار بنو ہاشم خاندان سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سب سے عظیم حامی تھے۔ بچپن سے ہی حضرت علی میں وہ نشانیاں موجود تھیں جو ایک بزرگی شخصیت کا ثبوت ہوتی ہیں: عقل مندی، بہادری اور وفاداری۔ لیکن ایک بات اور جو ان کی شخصیت کو سب سے زیادہ روشن کرتی ہے، ان کا تعلق صرف قریش کے مشہور گھرانے سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی تھا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، ایمان کا سب سے پہلا سروج۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو انہوں نے اسلام کا پیغام پیش کیا، جو صرف چند لوگ اسلام لائے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو بڑے لوگ اسلام لائے۔ مگر اگر کسی نے سب سے پہلے بچپن میں ہی اسلام کا نور اپنے دل میں بسایا، وہ تھے حضرت علی۔ صرف 10 سال کی عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا کسی شک اور تفریق کے فوراً مان گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، چاہے جو بھی ہو۔ یہ صرف ایک اقرار نہیں تھا بلکہ ایک میثاق تھا جو انہوں نے آخر تک نبھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے کہا، جو سب سے پہلے میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وارث اور میرا وصی ہوگا، تو ہر کوئی خاموش رہا۔ مگر حضرت علی 3 بار اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، جو بچپن سے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وفا اور محبت کا عظیم رشتہ۔ حضرت علی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا ہی نہیں تھے بلکہ ان کے سب سے قریبی ساتھی، سب سے وفادار غلام اور سب سے عظیم داماد بھی بننے والے تھے۔ جب مکہ نے مشرکوں کا ظلم بڑھتا گیا اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ایک مسئلہ تھا: مشرکوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس رات جب قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، حضرت علی بنا کسی خوف کے رسول اللہ کی جگہ سو گئے۔ صبح ہوئی، مشرک اندر آئے اور جب چادر ہٹائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کو پایا۔ یہ تھی علی کی وفاداری، یہ تھی علی کی قربانی، اور یہی رشتہ بڑھ کر اور مضبوط ہوا جب رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ اب وہ صرف نبی کے چچا کا بیٹا نہیں بلکہ ان کے گھر والے بھی بن گئے۔ حضرت علی کی زندگی کا یہ پہلا حصہ صرف ایک ہیرو کا آغاز نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی تھی جو اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ حضرت علی کی شہادت۔ یہ سن 40 ہجری کی بات ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب قریب تھی جب کوفے کی سرزمین پر ایک سیاہ رات چھا چکی تھی۔ حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے، ہمیشہ کی طرح مسجد کوفہ میں نماز فجر کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا، مگر ساتھ ہی ایک ہلکی سی اداسی بھی، جیسے انہیں کسی غیبی خبر کا علم ہو۔ چند دن پہلے کچھ باغی عناصر جو حضرت علی کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا تھا۔ ان میں ایک بدبخت شخص عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ اس کا دل بخل سے بڑا ہوا تھا اور اس نے حضرت علی کو قتل کرنے کی نیت سے ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار تیار کی تھی۔ ابن ملجم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ حضرت علی کو مسجد میں فجر کی نماز کے دوران شہید کریں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب حضرت علی مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ فجر کی اذان اور حملہ۔ 19 رمضان المبارک کی فجر تھی۔ حضرت علی مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کے
ستونوں کے پیچھے چھپے ابن ملجم نے اپنی سانسیں روک رکھی تھی۔ حضرت علی نے مسجد میں قدم رکھا اور مؤذن کو اذان کے لیے کہا۔ جیسے ہی اذان ختم ہوئی، حضرت علی نے مصلی پر قدم رکھا اور نماز شروع کی۔ جو ہی انہوں نے سجدہ کیا، ابن ملجم بدبخت بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار کو اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ حضرت علی کے سر پر وار کر دیا۔ خون کا فوارہ بھی نکلا اور حضرت علی کے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سنتے ہی مسجد میں کہرام مچ گیا۔ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت علی کے قریب پہنچے، لیکن وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ لوگ رونے لگے، مگر حضرت علی نے ایک نہایت سکون سے فرمایا: اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بیٹوں حسن اور حسین کو بدلہ لینے کا اختیار ہے، لیکن یاد رکھو دشمن پر حد سے زیادہ سختی نہ کرنا۔ حضرت علی کو گھر لے جایا گیا۔ 3 دن تک وہ شدید تکلیف میں رہے۔ زہر ان کے جسم میں پھیل چکا تھا، مگر ان کی زبان پر بس اللہ کا ذکر تھا۔ 21 رمضان کو فجر کے وقت جب ان کی روح قبض ہونے لگی تو انہوں نے آخری مرتبہ اپنے بیٹوں کا ہاتھ تھاما اور فرمایا: اللہ کے دین پر قائم رہنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بننا، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا۔ یہ الفاظ کہہ کر حضرت علی کی روح اپنے رب سے جا ملی۔ ابن ملجم کا انجام۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتل ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ جب اسے حضرت علی کے پاس لایا گیا تو آپ نے حکم دیا: اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر نہ رہا تو شریعت کے مطابق بدلہ لینا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے اسلامی قانون کے مطابق ابن ملجم کو سزا دی۔ حضرت علی کی شہادت صرف ایک شخصیت کا نقصان نہیں تھا، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ آپ کے عدل و انصاف پر مبنی خلافت اور حکمت و انداز آج بھی ایک مثال ہے۔ آپ کی زندگی حق، سچ اور قربانی کا عظیم نمونہ تھی، اور آپ کی شہادت ایک یاد دہانی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ سرکور ہوتے ہیں، چاہے دنیا انہیں شہید کر دے۔ حضرت علی وہ شخصیت تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی آخری سانس تک کھڑے رہے۔ وہ حکمت اور دانائی کے سمندر تھے۔ ان کی بہادری بدر، احد، خندق اور خیبر میں نظر آئی، اور ان کا عدل خلافت میں جھلکتا رہا۔ ایک بار ایک شخص حضرت علی سے پوچھنے آیا: اے علی، علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی مسکرائے اور فرمایا: علم بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کو تمہیں خود بچانا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا: علم بڑھنے سے تقسیم ہوتا ہے، مگر دولت خرچ ہونے سے کم ہو جاتی ہے۔ یہی حضرت علی کی بصیرت تھی۔ وہ ایک فلسفی، ایک مجاہد، ایک عاشق رسول اور ایک عدل کا پیکر تھے۔ حضرت علی کی روشنی آج بھی زندہ ہے۔ حضرت علی کا جسم دنیا سے چلا گیا، مگر ان کی فکر اور ان تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ وہ آج بھی ہر مظلوم کی امید اور ہر علم کی متلاشی کی روشنی اور ہر انصاف پسند کا خواب ہیں۔ کیا ہم حضرت علی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم انصاف، سچائی اور علم کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں؟ یہ سوال آج بھی ہم سے جواب مانگ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔